یہاں بستے ہیں اس ملک کے اندر، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں اس موقع پر کہ اب ووٹ آئیں گے، ایسے ہی اندھا دھند ووٹ نہ ڈالا کریں۔ بکاری صاحب نے کہہ دیا فلاں پارٹی کو دے دو بھی دے دو، حاجی صاحب نے کہہ دیا ان کو ووٹ دے دو دے دو۔ اپنے ووٹ کی قیمت پہچانو، یہ سونا ہے، اس کی پاور ہے جو ووٹ آپ دیتے ہیں۔ جس بھی شخص کو ووٹ دو اس سے یہ بات ضرور کہو کہ اگر دنیا میں کسی جگہ انسانیت کا قتل عام ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس پر آواز بلند کرنا۔ ہم ووٹ دیتے ہیں تمہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دنیا میں کسی جگہ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہوں تو میں جس کو ووٹ دوں وہ خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ مسلمان جب تک اس بات کو نہیں پہچانیں گے، اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں کریں گے، حضرات ہماری آواز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ابھی لاسٹ عید پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہا تھا نا کہ اپنے اپنے ایم پیز کو ای میل کر کے پوچھیں کہ تم اسرائیل کے دوست ہو یا انسانیت کے دوست ہو۔ بہت سے لوگوں نے، نوجوانوں نے ای میلز کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پچھلے دنوں یہاں لوکل ایم پیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی علماء کی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی، ان کا میں پہلے فرینڈ آف اسرائیل تھا اب نہیں ہوں۔ جب تک اپنی آواز پہنچائیں گے نہیں بات نہیں بنے گی۔ جس کو بھی ووٹ دو اس سے پوچھو، اندھا دھند ووٹ دینے کی اب یہ جو رسم ہے ہماری اس کو ترک کرنا ہوگا۔ ہمیں کہیں ووٹ دیں گے لیکن ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا دنیا میں کسی جگہ ناحق لوگ اگر مارے جا رہے ہوں گے تو تمہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگا، ہماری آواز کو لے کر آگے اسمبلی میں جانا ہوگا تمہیں۔ حضرات ہر محاذ پر مسلمان کو آج آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ علم کے میدان میں آگے بڑھیے، ہمارا کوئی نوجوان بغیر علم کے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی تعلیم حاصل کرو۔ اس ملک میں رہ کر بھی اگر مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ جائیں تو بدقسمتی ہماری۔ علم کے دروازے پہ رہ کے بھی علم نہ حاصل کریں۔ دنیا مختلف کونوں سے اطراف سے یہاں کے علم پڑتی ہے، اور یہاں رہنے والے اگر علم نہ حاصل کر سکے تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ بزنس میں آگے بڑھیے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا جس دن مسلمان بزنس میں پیچھے رہ گئے وہ ان کی ناکامی کا پہلا دن ہوگا۔ مضبوط کرو مالی طور پہ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کی تربیت، علم پڑھائیے، دین پڑھائیے، مسجدوں میں لائیے، دین کے ساتھ وابستہ کیجئے، سیاسی میدان میں آگے آئیے، معاشی میدان میں آگے آئیے۔ اگر ہم آگے نہیں آئیں گے تو ترقی نہیں ہم کر سکتے۔ دنیا کو اسلام کا ریئل میسیج آج پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آج ساری دنیا امن کی بات کر رہی ہے، امن چاہیے امن چاہیے۔ مدینے والے نے ایک جملے میں بات ارشاد فرمائی تھی، سمندر بند کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو دنیا میں امن قائم ہو جائے تو انصاف مہیا کر دو، امن خود بخود قائم ہو جائے۔ اللہ حضرات اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، اس کو سیکھیے، سمجھیے، اس کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آمین۔ اس وقت دنیا اور بالخصوص امت مسلمہ نازک حالات سے گزر رہی ہے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیے، ایک دوسرے کے کام آئیے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا کریں، ایک دوسرے کا احساس کیجیے۔ یہ قربانی کا میسیج اور پیغام ہے، ایثار اپنے اندر پیدا کیجیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ مدینے میں کسی نے قربانی کی، بکری ذبح کی، گوشت تقسیم کر دیا، بکری کی سری ہمسائے کے گھر بھیجی۔ گھر والوں نے خود نہ پکائی کہ ان کے گھر بھیج دو، انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جب ان کے ہاں پہنچی تو انہوں نے کہا ہم سے زیادہ ہمارا پڑوسی حقدار ہے۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ اگلا پڑوسی حقدار ہے۔ صبح وہ سری ایک گھر سے چلی اور سارا دن مدینے کی گلیوں میں پھرتی پھراتی شام کو اسی گھر میں لوٹ کے آ گئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ یہ تھا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ۔ یہ ہے اسلام، کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینا، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی عبادات کو قبول فرمائے،
خود